جی جو ہمارے صرف و نحو والے استاد صاحب ہیں وہ کسی مجبوری کی وجہ سے ابھی پہنچ نہیں سکے، تو اس میں ہم مسائل بہشتی زیور کو مزید آگے چلاتے ہیں تھوڑی دیر انشاءاللہ۔ تو صفحہ نمبر ہمارا چل رہا ہے 57 تو اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں دوبارہ۔ مسائل بہشتی زیور صفحہ نمبر 57 کھول لیں۔ آگے مسئلہ ہے معذور کا بیان۔ طہارت میں معذور وہ شخص ہوتا ہے جس کو ایسا عذر لاحق ہو جس کا روکنا اس کے قابو سے باہر ہو، مثلا ایسی نکسیر ٹوٹی ہو کہ کسی طرح بند نہیں ہوتی، یا کوئی ایسا زخم ہے کہ برابر بہتا رہتا ہے۔ دوبارہ میں عرض کرتا ہوں، طہارت میں معذور وہ شخص ہوتا ہے جس کو کوئی ایسا عذر لاحق ہو گیا کہ اس عذر کو روکنا اس کے بس میں نہیں ہے۔ عذر سے مراد ہے یہاں پر وضو کو توڑنے والا عذر۔ جی، وضو کو توڑنے والا عذر ایسا لاحق ہو گیا کہ یہ اس کے بس سے باہر ہو گیا، وہ اس سے رکتا نہیں ہے۔ مثلا نکسیر ٹوٹی، خون نکل کے بہہ جا رہا ہے ناک سے، اب اتنا یعنی بہہ جا رہا ہے کہ اس کو کیسے روکے، کیسے بند کرے، یہ اس کے قابو سے باہر ہو گیا۔ یا کوئی ایسا زخم ہو گیا کہ برابر بہتا رہتا ہے، کسی وقت بند نہیں ہوتا، اور پٹی باندھ کر بھی نہیں روک سکتا اس کو، وہ تھوڑا تھوڑا گرے چلا جا رہا ہے اس سے مسلسل، وہ رک ہی نہیں رہا۔ تو یا پیشاب کی بیماری لاحق ہو گئی کہ ہر وقت قطرہ گرے جا رہا ہے، تو وہاں پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ گرے جا رہا ہے تو اب کیا کریں، نماز کیسے پڑھے۔ تو اس میں پھر دیکھا یہ جاتا ہے کہ کیا اس کا یہ عذر ایک نماز کے پورے وقت تک برابر قائم رہے۔ یہ مائک بند کر لیں، آن لائن جو ساتھی ہیں وہ مائک بند کر لیں اپنا، سوال کوئی پوچھنا ہو تو اس وقت کھول لیں، ورنہ ویسے بند رکھیں برائے مہربانی۔ تو بات چل رہی تھی کہ جس بندے کو عذر لاحق ہو جائے اور ایک نماز کے پورے وقت تک برابر قائم رہے، اسے اتنا بھی وقت نہ ملے کہ وہ جلدی سے اس وقت کی فرض اور واجب نماز وضو کر کے پڑھ سکے۔ دیکھیے ایک آدمی کی نکسیر بہنا شروع ہو گئی، اب وہ بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے یہ بند ہو تو میں جلدی سے نماز پڑھ لوں، لیکن وہ بہے جا رہی ہے، خون پہ خون قطرہ گرے جا رہا ہے۔ اس میں یعنی گرنے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل نلکا کھل جائے وہ ہمارا مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ جاتا ہے جلدی سے وضو کر کے آتا ہے، اور بالفرض اس نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، تو ظہر کی نماز میں جو فرائض ہیں وہ 4 رکعت ہے، وہ 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، وضو کر کے آ کے 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، جلدی سے پڑھنے میں بالفرض اس کو ٹائم لگتا ہے 5 منٹ کہہ لیں، یا اور شارٹ کر لیتے ہیں ہم 3-4 منٹ میں نماز پڑھتا ہے، لیکن قطرہ جو ہے نا وہ 2 منٹ میں، یعنی یہ جو روٹین چل رہی ہے وہ 2 منٹ میں ایک ڈراپ گر رہا ہے۔ تو اس کو اس کا مطلب ہے کہ اتنا ٹائم بھی نہیں مل رہا کہ وہ جا کر جلدی سے وضو کر کے جلدی سے 4 رکعت فرض پڑھ لے۔ اس میں نماز پڑھنے میں، وضو کر کے نماز پڑھنے میں 4 منٹ لگتے ہیں، اور قطرہ گر جاتا ہے 2 منٹ بعد، تو اب وہ کیسے نماز پڑھے، وہ پریشان بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہم پھر دیکھیں گے کہ یہ کیا اس کی ترتیب کب تک چل رہی ہے۔ تو یہ عذر اگر ایک پورے نماز کا وقت داخل ہونے سے لے کر ختم ہونے تک، نکلنے تک ایسی ترتیب چلتی رہی، ہر 2 منٹ بعد اس کے ایک ڈراپ گر رہا ہے ناک سے، خون کا ایک قطرہ گرے چلا جا رہا ہے، پورا عصر کا وقت داخل ہوا اور عصر کا وقت پورا نکل گیا، تو یہ بندہ اب شریعت کی نگاہ میں معذور کہلاتا ہے، وضو ٹوٹنے نکسیر کے اعتبار سے معذور کہلائے گا۔ کہ اس کے بعد معذور ہو جانے کے بعد اب جب وہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو پڑھنا شروع کر دو بھائی، مغرب کی نماز بہ رہی ہے، نکسیر بہ رہی ہے، 2-2 منٹ بعد گر رہی ہے، کوئی بات نہیں، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پہلے معذور بننے کے لیے یہ ضروری ہے، یعنی ہم اس کے اوپر معذور کا حکم لگائیں، اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کی 2 شرطیں ضروری ہیں۔ ایک شرط تو یہ کہ جلدی سے وضو کر کے
صرف نماز کے فرائض و واجبات کو ادا کر لے تو نہیں ٹائم ملتا ہے، اتنی دیر میں ایک نہ ایک ڈراپ دوبارہ گر جاتا ہے۔ اور پھر دوسری شرط یہ کہ پورا ایک وقت، نماز کا پورا وقت ایک باقی ایسے ہی گزرے کہ جس میں اس کو ٹائم نہیں ملا۔ کسی کو تھوڑا سا ٹائم مل گیا تو وہ معذور نہیں شمار ہوگا۔ اب دیکھیے اس کا وہ ادھر ایک نماز کے پورے وقت تک برابر قائم رہے، اتنا وقت بھی نہ ملے کہ اس وقت کی فرض و واجب نماز طہارت کے ساتھ پڑھ سکے۔ اگر اس کو اتنا وقت مل جائے جس میں طہارت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہو، یعنی صرف وضو کے فرائض ادا کر کے نماز کے فرائض و واجبات ادا کر سکے، تو ایسے شخص کو معذور نہیں کہتے۔ یعنی وضو کرنا ہے تو وہ بھی اسپیڈ مار کے جلدی سے صرف یعنی سنتیں اور مستحبات کو ہم نے ادا کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ معذور بننے کی کیٹیگری میں داخل وہی شخص ہو سکتا ہے جب وضو میں وہ شارٹ کر کے کرے۔ شارٹ کا مطلب یہ ہے کہ صرف وضو کے بھی فرائض ادا کرے، اور نماز کے اندر بھی سنت اور مستحبات کی ادائیگی میں نہیں لگے، بلکہ نماز کے بھی صرف اور صرف فرائض اور واجبات کو ادا کرے، جس کی ڈیٹیل اپنی جگہ پر نماز کے باب میں آ جائے گی کہ نماز کے اندر کون سی چیزیں سنت ہیں، کون سے مستحبات ہیں، تو وہ سنت اور مستحبات کی ادائیگی میں نہ لگے، بلکہ وہ اسپیڈ مار کے یعنی کہہ رہے ہیں ایمرجنسی میں جو نماز پڑھی جاتی ہے ایسے نماز پڑھے کہ صرف فرائض اور واجبات کو ادا کرے، تو اس بیچارے کو اتنا ٹائم بھی نہیں ملتا، اتنی نماز پڑھنے کا ٹائم بھی نہیں ملتا، نکسیر سے دوبارہ ناک سے خون بہہ پڑتا ہے، تو ہم ایسے شخص کی معذور کی ایک شرط پوری ہو گئی۔ معذور امام بن سکتا جی معذور امام بن سکتا نہیں، معذور امام نہیں بنتا، وہ اس میں وہ اپنی جگہ پر بیان آئے گا، معذور کا امام بنتا ہے، وہ نماز کے بیان میں آئے گا۔ اگر اس کو اتنا وقت مل جائے تو اس کو معذور نہیں کہیں گے۔ معذور کا حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت وضو کر لیا کرے، اور پھر جب تک وہ وقت رہے گا تب تک اس کا وضو باقی رہے گا۔ جب یہ وقت نکل جائے گا، ایک نماز کا وقت نکلے گا، تو اس کے بعد دوسرے نماز کا وقت آ گیا یا ابھی وقت نہ بھی آیا ہو، تب بھی اس کا دوسرے وقت اس کو پھر دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا، وقت نکلنے کے اوپر پھر ڈیپینڈ کرے گا۔ نکسیر کی وجہ سے وضو ٹوٹنے میں، جب نکسیر کی وجہ سے میں معذور ہوا اور میری نماز کا وقت نکل رہا تھا، تو یعنی اب میرا کام یہ کہ میں نے وضو کرنا ہے اور نمازیں پڑھنی ہیں، تو مثال کے طور پر فجر کی نماز کا وقت نکل گیا تو میرا وضو ٹوٹ گیا، نکسیر کی وجہ سے ہی میرا وضو ٹوٹ گیا، مجھے اب دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ میں نے اگر قرآن پاک کو چھونا ہے تو مجھے دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا، میں نے اگر اور اشراق چاش وغیرہ پڑھنے ہیں تو مجھے دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے ہر نماز کے وقت کرنا پڑے گا، اور پھر جب ایک نماز کے لیے جب ہم وضو کریں گے تو اس وضو سے فرض، نفل، قضا جو نمازیں چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن وضو ہمارا ٹوٹے گا پھر جب یہ نماز کا وقت نکلے گا، نکلتے ہی پتہ لگا کہ ہمارا وضو ٹوٹ گیا۔ تو ہمیں پھر ایسی حالت میں اگر کسی بندے کو ایسی حالت پیش آ جائے تو اس کو پھر نماز کے چارٹ کے اوپر بڑا دھیان رکھنا پڑے گا، جو اوقات نماز کا چارٹ ہوتا ہے اس کو اپنے ساتھ رکھنا پڑے گا کہ جس علاقے میں موجود ہوں میں، یہاں پر نماز کا وقت کب نکلتا ہے، کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں بیٹھ کر، اس کو چھوا ہوا پکڑا ہوا ہے اور نماز کا وقت نکل گیا، تو مجھے پھر وہیں پر قرآن پاک کو ہاتھ سے رکھنا پڑے گا کسی تپائی پر، اور جا کر دوبارہ وضو کر کے آنا پڑے گا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، وقت نکلنے پر ٹوٹ جائے گا۔ ایک دفعہ معذور ہو جانے کے بعد جب دوسرا وقت آئے تو اس میں پھر ہر وقت عذر کا پایا جانا، مثلا خون کا بہنا شرط نہیں ہے۔ دیکھیے جب شریعت کی نگاہ میں معذور کنسیڈر ہو گیا بندہ، ایک دفعہ خون بہنے کی وجہ سے معذور کنسیڈر ہو گیا، تو اب پورا صحت یاب ہونا ضروری ہے، تب معذور کے حکم سے نکلے گا، پورا صحت یاب ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ اب میں بہتری کی طرف جا رہا ہوں، میری طبیعت بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے، اب مجھے نماز میں اتنا ٹائم مل سکتا ہے کہ میں وضو کر کے جلدی سے فرائض اور واجبات ادا کر لوں، 2 دن بعد 3 دن بعد علاج کرنے کے بعد میری حالت بہتر ہو گئی ہے، تو یہ بات کافی نہیں ہے۔ میں معذور کی کیٹیگری سے ابھی نہیں نکلوں گا، میں معذور کی کیٹیگری سے اس وقت نکلوں گا جب ایک نماز کا مکمل وقت، ظہر کی نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد عصر کی وقت تک میری ناک سے نکسیر کا ایک قطرہ بھی نہ نکلے، تب میں معذور کی کیٹیگری سے باہر نکل کر صحت یاب لوگوں کی کیٹیگری میں شامل ہوں گا۔ لیکن اگر پورے ٹائم میں ایک دفعہ بھی اگر ڈراپ گر گیا
تو میں ابھی معذور کا معذور ہی برقرار رہوں گا. تو ہر وقت خون کا بہنا شرط نہیں ہے، بلکہ وقت بھر میں اگر ایک دفعہ بھی خون آ جایا کرے اور باقی سارے وقت میں بند رہے تب بھی معذور باقی رہے گا. پھر اگر اس کے بعد ایک پورا وقت ایسا گزر جائے جس میں خون بالکل نہیں آیا تو اب معذور نہیں رہا، تو اب صحت یاب ہو گیا. صحت یاب کا حکم یہ ہے کہ جتنی دفعہ خون نکلے گا پھر وضو ٹوٹ جائے گا، وہ پھر نئے سرے سے یعنی دوبارہ شمار ہوگا. اب میرا نہ وضو وقت نکلنے کا مسئلہ بھی ختم ہو چکا کہ مجھے وقت نکلنے کے اوپر میرا وضو خود بخود ٹوٹ جائے گا، وہ بات بھی ختم ہو گئی. پھر اب میں عام نارمل انسانوں کی طرح سے ہو گیا کہ پھر دوبارہ اگر کسی وقت میری ناک سے نکسیر کا ایک ڈراپ گر جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وضو ٹوٹے گا، اور اگر وہ نہیں گرتا تو جب تک نہیں گرا، چاہے 2 نمازوں کے ٹائم میں نہیں گرا، میرا وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن ایک دفعہ پورا صحت یاب ہونا ضروری ہے معذور کنسیڈر ہونے کے بعد. تو جب میں صحت یاب ہو جاؤں گا تو پھر میں نارمل کیٹیگری میں آ جاؤں گا. جی معذوری کا ضابطہ یعنی یہ ہوا، اس کا تعلق ایک نماز کے وقت کے ساتھ تعین ہے. جی ضابطہ یہی ہے کہ وقت کے ساتھ پورا تعین ہے کہ یعنی ایک نماز کا مکمل وقت داخل ہونے کے بعد سے نکلنے تک. دن سے تعلق نہیں، دن سے تعلق نہیں ہے. معذور کا تعلق دن سے نہیں ہے، وہ نماز کے وقت سے ہے. مجھے اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ میں جلدی سے شارٹ وضو کر کے اور جلدی سے شارٹ نماز پڑھ لوں. مجھے اتنا ٹائم نہیں مل رہا. مسئلہ معذور کے وضو کو نماز کے وقت کا گزرنا یا دوسرے کسی حدث کا لاحق ہو جانا یعنی پیشاب پخانے وغیرہ کا لاحق ہونا تو وضو توڑ دیتا ہے. معذور ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب نکسیر کی وجہ سے اگر میں معذور ہوا ہوں تو پیشاب پخانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. نہیں، وہ اپنی جگہ پر برقرار رہے گا. کوئی جتنی مرتبہ واش روم جائے گا، پیشاب کرنے گیا یا پخانہ کرنے گیا تو اس کا وضو اس سے ٹوٹتا رہے گا. ہاں، نکسیر کے اندر مجھے صرف چھوٹ ملی ہے کہ اگر میرے نکسیر کی وجہ سے میں معذور میں آیا ہوں تو نکسیر کی وجہ سے میرا اب وضو نہیں ٹوٹنا شمار ہوگا. لہذا جس شخص کی نکسیر مسلسل جاری ہو، اس نے اگر فجر کے وقت وضو کیا تو سورج نکلنے کے بعد اس وضو سے کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتا. وہ وقت نکل گیا نا، وقت نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو لہذا وضو ٹوٹ چکا، دوسرا وضو پہلے کرے پھر اس کے بعد وہ دوبارہ سے نماز پڑھے. اور جب سورج نکلنے کے بعد وضو کرے تو اگرچہ اشراق و چاشت کے لیے ہو تو اس وضو سے ظہر کی نماز پڑھنا درست ہے. ظہر کے لیے دوبارہ نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ضابطہ ہمارے ہاتھ یہ آیا ہے کہ ایک وقت نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، داخل ہونے سے نہیں. تو فجر کا جب وقت نکلا تھا تو میں نے دوبارہ وضو کر لیا تھا، تو اب تو ظہر کا وقت داخل ہوا ہے، نکلا تو نہیں ہے. فرض نماز کا وقت نکلنے کی بات ہے، تو فرض نماز کا وقت تو یہ نکلے گا بصر کے وقت جا کر. ظہر کا وقت نکلے گا تو اس وقت جا کر میرا وضو ٹوٹے گا. ابھی میرا وضو نہیں ٹوٹا، میں اسی وضو سے جو میں نے اشراق و چاشت کے لیے کیا تھا اس سے میں اگر ظہر کی نماز پڑھنا چاہوں تو پڑھ سکتا ہوں. اسی طرح اگر کوئی معذور شخص ہے وہ عید کی نماز کے لیے وضو کرے تو اس سے بھی ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد نصف النہار تک یعنی آدھے دن تک کا جو ٹائم ہوتا ہے زوال سے پہلے تک کا، کسی فرض نماز کا وقت نہیں ہے. یہ کوئی فرض نماز کا وقت تو نہیں ہے نا کہ کوئی جس طرح سے ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ 5 فرض نمازیں، ایسی کسی نماز کا وقت نہیں ہے. اور وقت کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، داخل ہونے سے نہیں. اس لیے وہ وضو اس وقت ختم ہوگا جب ظہر کا وقت ختم ہوگا اور عصر کا وقت آئے گا اس وقت. اور اسی وقت کے اندر اگر کوئی دوسرا حدث پایا جائے، مثلا اس نے پیشاب کر لیا یا پخانہ کر لیا، تو اب دوسرے حدث کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا، عذر کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا. مسئلہ ظہر کا کچھ وقت گزر گیا تھا، تب زخم وغیرہ کا خون بہنا شروع ہوا، تو آخر وقت تک انتظار کریں. یعنی کسی آدمی کو پہل سمجھیے کہ نکسیر پھوٹی ہے اور وہ پھوٹی ہے، ظہر کا وقت داخل ہو چکا ہے، مثلا 1-2 بجے کا ٹائم ہے، 1:30 بجے کا ٹائم ہے، ظہر کا وقت تو پہلے کا داخل ہوا ہوا ہے، 12 بجے کے قریب کا داخل ہوا ہوا ہے. تو اس کے بعد جب نکسیر پھوٹی ہے پہلی دفعہ تو اب وہ ابھی سے یعنی ایک دم معذور نہیں شمار کریں گے کہ 2 منٹ کے اندر ڈراپ بار بار گر رہا ہے تو ابھی سے معذور ہو گیا. ابھی معذور نہیں ہوا. پہلا حکم تو یہ ہے کہ آپ آخر وقت تک انتظار کریں. جماعت نکل رہی ہے، نکلنے دیں، ابھی بیٹھے رہیں، وضو کے پاس بیٹھے انتظار کرتے رہیں کہ یہ رکتا ہے تو میں فوراً جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہوں. لیکن اگر نہیں رک رہا
تو اسی انتظار میں بیٹھے رہیں، دیکھتے رہیں کہ یہ شاید رک جائے، شاید رک جائے. اگر بند ہو جائے تو خیر، نہیں تو آخر وقت میں وضو کر کے نماز پڑھ لیں. بالکل آخر ٹائم رہ گیا، ظہر کا وقت نکلنے والا ہے، عصر کا وقت داخل ہونے والا ہے. پھر اگر عصر کے پورے وقت میں بھی اسی طرح سے ہی آ رہا ہے، 2 منٹ میں ڈراپ مسلسل گرے جا رہا ہے، نقصیر بہے جا رہی ہے، تو نماز پڑھنے کی مہلت نہیں ملی، تو اب جب عصر کا مکمل وقت گزر گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ معذور ہوا ہے. ظہر کا جو وقت تھا نا، وہ مکمل وقت اس کو نہیں ملا تھا. ظہر کے وقت میں تو 1:30 بجے جا کے اس کی نقصیر پھوٹی تھی، جبکہ ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے 12 بجے کے بعد یا 12 بجے کے آگے پیچھے داخل ہو جاتا ہے. تو ظہر کا تو مکمل وقت اس کا بیماری کی حالت میں نہیں گزرا، اس لیے ہم ظہر کے وقت کو معیار اسٹینڈرڈ نہیں قرار دیں گے، بلکہ اسٹینڈرڈ قرار دیں گے عصر کے وقت کو. اس وقت کو ہم دیکھیں گے کیونکہ یہاں پر وقت داخل ہونے سے پہلے اس کو بیماری لاحق ہے، اور وقت داخل ہونے کے بعد بھی اس کو بالکل ٹائم نہیں ملا کہ جلدی سے بیچارہ جا کر صرف شارٹ وضو کرتا اور جلدی سے صرف 4 رکعت عصر کی فرائض کو شارٹ کر کے، جس میں صرف فرائض اور واجبات ادا کرتا نماز کے بھی، تو وہ چھوٹی سی مختصر سی نماز پڑھتا. ایسا ٹائم اس کو نہیں ملا. جب نہیں ملا تو اب عصر کی وجہ سے وہ معذور کنسیڈر ہوگا، ظہر کی وجہ سے نہیں ہوگا. اس میں یہ معذوری والا کیس ہے، اس میں زیادہ جو ہے عمومی طور پر پیشاب کے قطروں کی ہوتی ہے مسائل، اس کا ذات کوئی وضاحت کے ساتھ. جی پیشاب کے قطروں کا بھی ہوتا ہے. یہ آ جائے گا. خواتین کے ساتھ بھی مسئلہ لاحق ہو جاتا ہے، بعض اوقات خواتین کو کنٹرول نہیں رہ پاتا تو ان کے ساتھ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. مرد ہوں تو نقصیر کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے. کوئی بھی صورت پیش آ سکتی ہے. تو سیم ہے کہ اگر کسی بندے کو جیسے کپڑے پاک کرنے کا جی اس میں پیشاب کے قطروں میں کپڑوں کی بھی ناپاکی ہے. وہ تو جی وہ پیشاب کے قطروں میں کپڑوں کی ناپاکی کا مسئلہ علیحدہ ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے بالفرض کسی بندے کو اگر پیشاب کی نالی لگی ہوئی، اب نالی لگی ہوئی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یہ ڈراپ گرتا رہتا ہے، کنٹرول تو تھوڑا ہے لیکن یعنی نکلتا جلدی جلدی ہے، اس کو پتہ لگ رہا ہے. تو جب اس کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ نکلے جا رہا ہے نکلے جا رہا ہے نکلے جا رہا ہے، یعنی کسی اپنے یعنی کہنے کپڑے نہیں خراب ہو رہے لیکن نکلے جا رہا ہے، جا کے کسی تھیلی میں جا کے جمع ہو رہا ہے، تو وہاں پر اب اس بندے کے اوپر ہم کیا حکم لگائیں گے یا اس کو ہم معذور کب کنسیڈر کریں گے؟ وہ اس وقت کنسیڈر کریں گے جب اس کا یوں سمجھیے کہ اگر ظہر کے 1:30 بجے اس کو یہ تکلیف شروع ہوئی ہے تو ظہر کے وقت کو ہم سٹینڈرڈ نہیں قرار دے سکتے، کیونکہ ظہر کا وقت اس کو مکمل نماز کا وقت نہیں ملا بیماری والا. عصر کا وقت ایسا ملا ہے جو مکمل بیماری کا ملا ہے کہ وہ بیچارہ جلدی سے وہ رکتا اور وہ جا کے جلدی سے وضو کر کے نماز پڑھ لیتا. ایسا وقت اس کو وہاں پہ نہیں ملا تو وہ اب معذور شمار ہوگا. اور ایک آپ جو صورت ذکر کر رہے ہیں نا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مرد ہو یا عورتیں ہوں، کسی کو کسی بھی وجہ سے کچھ وقت کے لیے عارضہ لاحق ہو جاتا ہے. مثلا کسی کو اگر پیشاب کے قطرے آنے لگ گئے تو کچھ وقت کے لیے آئے، گھنٹہ 2 گھنٹہ اس کا ضائع ہوا ہے اس میں، تو ظہر کے وقت مثلا لے لیجئے کسی آدمی نے اگر 1 بجے وضو کرنے گیا، اس وقت اس کو عارضہ لاحق ہو گیا اور اس کے بعد پھر 2 بج گئے اسی میں، 3 بج گئے اسی میں، اس کے بعد اس کا عارضہ رک گیا، تو وہ اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا. اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کہیں پہ کپڑوں پہ کچھ لگ گیا ہے، اگر کپڑوں پہ کچھ لگ گیا ہے اپنے، تو کپڑوں کو وہ پاک کر لے گا، وہ جگہ پاک کر لے، اور اب بیماری بھی رک گئی ہے تو آرام سے پرسکون ہو کر نماز پڑھے. جی جی وہ جب آخر وقت پہ نماز تو یوں ہی پڑھ لے گا، لیکن ہم معذور جس کو کنسیڈر کرتے ہیں نا، وہ معذور میں ابھی داخل نہیں ہوگا. معذور میں وہ داخل اس وقت ہوگا کہ جب عصر کا مکمل وقت ایسا گزرا کہ رکتا ہی نہیں، اس کو چند منٹ بھی ایسے نہیں ملے کہ وہ جلدی سے وضو کر کے نماز پڑھ لیتا ہے. ایسا آخر ٹائم میں ظہر کے 4 وقت تو ضرور پڑھ لے کہ نماز کو چھوڑنا نہیں، نماز کو نہیں چھوڑنا. جی اب جی کیا کہہ رہے ہیں؟ جی کوئی سوال پوچھ رہے ہیں؟